جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. یہی تو کہہ رہے تھے نا آپ, جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے ذرے آفتاب ہو گئے. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن شادی, سرزمین چندوئی, مولانا توصیف رجا سنبھلی. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے بھئی حنظلہ کو کون جانتا؟ ہم اور آپ جانتے نہیں جانتے, لیکن آج سب جانتے. کیوں؟ چونکہ حضور کے قدم چوم لیے. بے شک بے شک. ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بنے, سبحان اللہ. عمر آئے تو فاروق اعظم کا تاج ملا, عثمان آئے تو ذوالنورین بنے, اور علی آئے تو شجاعت کے تاجدار بنے. یہی مطلب ہے اس کا کہ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے ذرے آفتاب ہو گئے. اور میں بیاں کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو. کیا بات ہے, مچل کے بول دو ایک بار سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت کو آج کل میڈیا میں دیکھ رہے ہوگے کچھ لوگوں کو کہ ہمارے حضور کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. میں تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. وہ فیس بک پہ سامنے پڑ جاتے ہیں, پورا دن خراب. ایسے تو منحوسوں کو دیکھو ہی مت جو حضور کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہو نا میڈیا میں چلی رہا ہے آج کل, کسی منحوس کا نام مت لینا. ہاں, وہ کہتے ہیں ہمارے حضور کے بارے میں. ابے ہمارے حضور کو تو کیا جانے, تو کیا جانے, وہ تو حضور ہیں. حضور تو حضور ہیں. حضور کے غلاموں کی اہمیت کوئی نہیں جانتا. بے شک. حضور کے غلاموں کو تم سمجھ نہیں سکتے, ایسا مقام ہے ہمارے حضور کا. ذرا سنیں میرے ساتھ, سارے لوگ پڑھیں میرے ساتھ ذرا. میں بیاں کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو. میں بیاں کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو. جس طرح سے مصطفیٰ گئے ارے کانٹے بھی گلاب ہو گئے. جس طرح سے مصطفیٰ گئے کانٹے بھی گلاب ہو گئے. اور یہ ہمارے بھائی نے جو فرمائش کی تھی جس شعر کے لیے, وہ شعر اب آ رہا ہے. جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہر طرف یہ شور ہو گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو, جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا. قاری محشر صاحب اور دیگر ائمہ کرام اور ہمارے محترم مولانا محب علی صاحب حضرت عمر کے بارے میں یہ تو بتاتے ہی ہیں, آپ کو سنتے بھی رہتے ہیں. ایسی پرسنالٹی تھے, ایسی پرسنالٹی تھے خدا کی قسم کہ کفر نام سن کے بھاگ جاتا تھا. حق بات. پتہ چل جاتا کہ عمر کی فوج آ رہی ہے تو وہ کہتے تھے یہ آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں. ایسا دبدبا. اور میرے حضور نے فرمایا تھا عمر تو جدھر جاتا ہے ادھر شیطان نہیں جاتا ہے. ایسا دبدبا. بتاؤ چندوئی کے مسلمانوں یہ ہیبت و دبدبا عمر کو کہاں سے ملا؟ بولو حضور کی چوکھٹ سے. نبی کی چوکھٹ سے, حضور کی چوکھٹ سے ملا, ہمارے آقا کی چوکھٹ سے ملا. پاور. ہائے ہائے. شیطان. اور جن بچوں کو ہمارے خواب کی پریشانی ہو جاتی ہے, نوجوانوں کو صحت ان کی خراب ہوتی ہے, تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے سینے وضو کر کے سوئیں. ایک تو پہلی بات تو یہ بتا دو, نسخہ اپنی جگہ ہے, کردار اپنی جگہ ہے. بے شک. سوچ اچھی کرو. جب الٹی سیدھی چیزیں دیکھو گے تو الٹے سیدھے خواب دیکھو گے. اشارے سمجھو, میرا اشارہ سمجھو. بالکل. کیا بات ہے بجر. تھوڑا 1 بجے تک جب فلمیں دیکھو گے نوجوانوں تو تمہاری جوانی برباد ہو جائے گی, اور ہو رہی ہے آج کل. 19 سال سے 30 سال کے نوجوانوں کے چہرے دیکھو,
ابے ان سے پوچھو یہ بڑے بوڑھے جو بیٹھے ہیں 30 سال میں بھی ان کے چہرے گلاب کی طرح کھلتے تھے, گلاب کی طرح, چیزیں کھاتے تھے اوریجنل, سوچتی اچھی. سبحان اللہ. ان بچوں کے چہرے دیکھو. ابے موبائل کا استعمال کرو, ٹھیک استعمال کرو, مس یوز مت کرو اس کا, ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. یہ ایسا کنواں ہے جس میں بربادی بھی بہت ہے, اس بات کو یاد رکھو. اور اچھی غذائیں کھاؤ. پہلے بڑے بوڑھے اپنا سرکہ سبحان اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ مٹھا, مگر ٹھنڈ میں مت پی لیو. وہ ٹھنڈ میں ہی وہ پی لیتے تھے. ہاں صحیح کہا آپ نے, وہ ٹھنڈ میں ہی پی لیتے تھے, صحیح کہا بھائی. ان کا جو ہاضمہ تھا وہ اوریجنل تھا, اور اپنا لائی کا اور لیٹے کا تیل اچھا والا. اب انہیں کیا مل رہا ہے؟ ہم اس میں ہم بھی ہیں, ان کے ساتھ ہم بھی تو ہیں. اب تو نیا زمانہ ہے. وہ پہلے کہیں کسی کے رشتوں وشتوں میں جواب میں جانا ہوتا تھا, بڑے بوڑھے بتاتے ہیں, تو اپنے گڑ کے ساتھ مٹھا گیا, ماشاءاللہ سبحان اللہ, تندرست رہتے تھے. صحت, دن بھر کھیت پہ کام کرنا, محنت کرنا. تو وہ اب وہ محنت ہو ہی نہیں رہی ہے, کھا رہا ریفائنڈ کھا رہا, پتہ نہیں وہ تو قورمے بھی کیا بننے ہیں, اچھوانے بننے ہیں اتنا. تو اس میں کیا صحت خراب ہو رہی ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں آئل کھاؤ تو اپنا دیسی والا, چیزیں اچھی کھاؤ. اب وہ پتہ نہیں کیسا کیسا. تو نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں سوچ اچھی کرو تو انشاءاللہ برے خواب بھی نہیں دیکھو. بے شک. وہ پھر نسخہ ہی بتاؤں گا جو بتا رہا تھا برے خواب سے روکنے کے لیے. 4 مصرے سنو کہ سوچ اچھی ہے, سوچ اچھی ہے تو فعل بھی اچھا ہوگا. سوچ اچھی ہے تو تعمیر بھی اچھی ہوگی. فعل اچھا ہے تو تدبیر بھی اچھی ہوگی. میں نے کل خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا. خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی. خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی. اچھی سوچ کرو, اور اس کے بعد جب سویا کرو عشاء کی نماز کے بعد, تو ادھر دیکھو میری طرف, اپنے سینے پر یا عمر لکھ لیا کرو. چونکہ برا خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے, جہاں عمر ہوں گے وہاں شیطانی نہیں, شیطان آئے گا, تو صحت بھی سلامت رہے گی. اشارہ سمجھنا میرا. کچھ لوگ وہاں حج کرنے گئے تھے, وہ لوگ تھے جو حضرت عمر سے جن کو پرابلم ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ ارے سمجھ گئے اشارہ میرا. تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں خلفائے راشدین کے نام سے مسجدوں کے دروازے ہیں, کچھ دروازے ہیں اس میں. باب ابو بکر بھی ہے, باب عمر بھی ہے, باب عثمان ہے, باب مولا علی شیر خدا ہے. تو کچھ لوگ تھے, وہ سمجھ گئے, وہ کہنے لگے ہم اس دروازے سے نہیں جاتے ہیں. ہاں, یعنی حضرت عمر والے دروازے سے. تو ایک سنی کھڑا تھا, اس نے کیا پیارا جواب دیا. اس نے کہا بیٹا تم جا بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ تو نفرت میں بتا رہا تھا, سنی مسکرا رہا تھا. کہا تم جا بھی نہیں سکتے. تو اس نے بڑھاؤ, کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا تم جاتے نہیں ہو. لیکن جا کیوں نہیں سکتے؟ تو سنی بولا اس لیے نہیں جا سکتے کہ حضور نے فرمایا تھا جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان نہیں جائے گا. تو جائے گا کیسے؟ اللہ رے یہ شان یہ شوکت عمر کی ہے, باطل لرز رہا ہے یہ ہیبت عمر کی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. وہی شعر میں پڑھ رہا تھا, جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے طرف یہ شور ہو گیا. جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے طرف یہ شور ہو گیا. آج رب کے سارے بت کدے مائل زوال ہو گئے. آج رب کے سارے بت کدے مائل زوال ہو گئے. جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لا جواب ہو گئے. مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے ذرے آفتاب ہو